کیا کام کرنا ہے؟ میں نے کہا یہاں سٹیج پر مفتی عبدالستار صاحب یا مولانا عبدالمجید صاحب، مولانا ابراہیم صاحب یہاں کے کسی نوجوان لڑکے کا کسی لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھا دیتے، اپنی پوری ڈاکٹری کو لاؤ، اپنی ساری لیبارٹریاں لاؤ، اپنے سارے سائنسدان لاؤ، بس صرف اتنا بتا دو 9 مہینے کے بعد جس کا نکاح ہوا اس کو بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ ساری سائنس اور ساری ٹیکنالوجی، سارے اصول، سارے ذرائع اپناؤ اور صرف اتنا بتاؤ 9 مہینے کے بعد اگر بیٹا ہوگا شکل کیسی ہوگی، بیٹی ہوگی شکل کیسی ہوگی، اچھا بتاؤ بال گھنگھرالے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بتاؤ رنگ گندمی ہوگا یا نہیں ہوگا، اچھا جب وہ جوان ہوگا بتاؤ اس کے دوست کیسے ہوں گے، اچھا جب وہ جوان ہوگا بتاؤ اچ شریف میں رہے گا یا بہاولپور میں رہے گا، بتاؤ سندھ میں رہے گا یا پنجاب میں رہے گا۔ وہ سائنسدان کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، تم تو جوانی تک پہنچ گئے، میں تو آج نکاح ہونے کے بعد یہ بھی نہیں بتا سکتا بیٹا بیٹی تو دور کی بات ہے ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ یہ آج 2021 میں تاریخ کیا ہے؟ 12 نومبر کی سائنس عاجز آ گئی۔ یہ میری گفتگو کی تمہید تھی، بات اس سے آگے شروع ہوگی، اگر آپ سننے کے لیے تیار ہوئے تو 12 نومبر 2021 کو 12 نومبر 2021 کو دنیا کی ساری سائنس کو ہم چیلنج دے کے کہتے ہیں آؤ نہ ذرا بتاؤ 9 مہینے کے بعد بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، بتاؤ نہ ذرا شکل کیسی ہوگی، عادات کیسی ہوگی۔ کہتے ہیں امریکہ سے لے کے یورپ تک اور جناب دنیا کی ساری یونیورسٹیاں مل کر یہ بتا نہیں سکتی، بتا سکتی؟ میں نے کہا بچہ تو نے گھاٹے کا سودا کیا، توجہ، تو نے گھاٹے کا سودا کیا، تو اس کے پیچھے چلا جو 9 مہینے بعد نہ بتا سکے۔ میں اس محمد کے پیچھے ہوں جس کے 9 مہینے نہیں آنے سے ہزاروں سال پہلے تورات نے بتایا تھا محمد کے بال ایسے ہوں گے۔ میں اس نبی کے پیچھے ہوں جس کے آنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے تورات نے بتایا تھا اس نبی کا چہرہ ایسا ہوگا، جس کے آنے سے ہزاروں سال پہلے آسمانی کتابوں نے بتایا تھا اس کا وطن مکہ ہوگا، جس کے آنے سے ہزاروں سال پہلے آسمانی کتابوں نے بتایا تھا اس کا وطن مدینہ ہوگا، اور جس کے آنے سے ہزاروں سال پہلے آسمانی کتابوں نے بتایا تھا اس کا ابو بکر ایسا ہوگا، اس کا عمر ایسا ہوگا، اس کے بستر پہ آنے والی عائشہ ایسی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عصمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت سلمان فارسی ایک کے بعد ایک آسمانی کتاب کے عالم کی خدمت میں رہے۔ واقعہ لمبا ہے، بس مختصراً عرض کروں، جب ایک عالم کا دنیا سے جانے کا وقت آیا اس نے کہا سلمان اب اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کھجوروں کے دیش میں چلے جا، آخری نبی کی آمد کا زمانہ۔ نشانیاں بتائی، کہا اگر صدقہ دو گے خود نہیں کھائیں گے، ہدیہ دو گے تو خود بھی تناول کریں گے، ساتھیوں کو بھی کھلائیں گے، اور تیسری نشانی یہ ہوگی ان کے 2 شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی لمبا سفر کر کے مدینہ میں پہنچے، یہاں پر یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے لگے، اور وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا جب سلمان کھجور پر چڑھے ہوئے مزدوری کے لیے، اور نیچے اس باغ کے مالک کو آ کے ایک مدینے میں شخص کہتا ہے نئی خبر پتہ چلی ہے؟ کہتا ہے کون سی؟ کہتے مکہ سے ایک شخص آیا جو نبوت کا دعوے دار ہے۔ سلمان کے کانوں میں بات پہنچی، ہاتھ چھوٹا زمین پہ گر گیا۔ اس نے مالک نے کہا تجھے کیا ہوا؟ تو اپنا کام کر، یہ میری اور اس کی بات ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا سلمان یہاں مزدوری کرنے تھوڑی آیا، سلمان یہاں مزدوری کرنے تھوڑی آیا، یہ تو حضور کی جستجو میں کہاں سے چلا،
جنگلوں سے چلا، بیابانوں سے چلا، صحراؤں سے چلا، باغوں سے چلا، اپنوں سے چلا، بیگانوں سے چلا۔ اور جب شام ہو گئی نا تو کھجوریں لی اور لوگوں سے پوچھتے پوچھتے قبا کے مقام پر حضور کے پاس پہنچے اور سلام عرض کیا اور کہنے لگے یہ میں صدقہ لے کے آیا ہوں۔ حضور دیکھتے حضرت سلمان کو رہے اور فرمایا ابو بکر سے، ابو بکر یہ دوستوں کو کھلا دو، اور سلمان واپس چلے۔